رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد المرسلين، إمام المتقين، رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، النبي المهذب، نور في الهدمين، شمس بين القمرين، شفيع في الدارين، صاحب الفضل والعطاء والنور والضياء والتذكرة والبكاء، إمام الأتقياء، خاتم الأنبياء، محمد المصطفى. المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي، مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المكرمين، لا سيما بهجة قلب الرسول الزهراء البتول، السيدة الجليلة الجميلة، ذات الأحزان الطويلة، في المدة القليلة، وعلى بعلها السيد المطهر والشجاع الغضنفر، أبي شبير وشبر، قاسم طوبى وسبر، الأشرف المكين، العالم المبين، ليس بني غالب، مظهر العجائب، مظهر الغرائب، غالب كل غالب، الذي يكمل الله الدين بولايته يوم غدير. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، بل إنما خرجت
لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عظمت اہل بیت اطہار پر اس سے بلند تر صلوات حضرات گرامی قدر، حضران سید الشہداء، شریکان مجالس بزم حسینی اور موادیان حیدر کرار، عنوان گفتگو ہے کربلا کے رموز و حقائق۔ ماہیت کربلا کیا ہے؟ کربلا کی حقیقتیں کیا ہیں؟ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ اس عنوان کے تحت آج کی ہماری گفتگو اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہے۔ مسلسل جس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا ہوا ہے، حصول سعادت کے لیے ترجمہ، امام علیہ السلام جس وقت مدینے سے نکل رہے ہیں، اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں امام نے لکھا، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے بہت ساری چیزوں کا اقرار کیا، کہا جنت حق ہے، نار حق ہے، معاد حق ہے، ان سب چیزوں کا اقرار کیا۔ آپ دیکھیں کہ امام نے توحید سے شروع کیا کہ اللہ ایک ہے، اور پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، وحی حق ہے، قرآن حق ہے، معاد حق ہے، یہ ساری چیزوں کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے انہی سب چیزوں کا انکار کیا تھا۔ یزید نے کہا تھا نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آئی، یہ سب تو بنی ہاشم کا ایک کھیل ہے، ایک ڈھونگ ہے۔ یزید نے کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی آیت آئی، نہ کوئی سورہ آیا۔ امام نے ساری چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد کہا کہ قرآن حق ہے، وحی حق ہے، یعنی یزید کو بتا دیا امام نے کہ یزید تو کیا کہتا ہے کہ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، مجھے بھی اسی قرآن کی قسم ہے کہ جس چیز کا تو انکار کر رہا ہے، اگر اسی قرآن کی تلاوت نوک نیزہ سے نہ کر کے بتاؤں، یعنی وہ ساری چیزیں کہ جن چیزوں کا
یزید انکار کر رہا تھا، ان سب چیزوں کا پہلے ہی اقرار کر دیا، اور پھر کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کسی عیش و آرام، کسی آسائش کے لیے نہیں جا رہا ہوں کہ ایک گوشہ کنارے میں جا کر سکون سے زندگی گزار سکوں، نہیں، ولا ظالم ولا مفسدہ، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ظلم کروں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فساد پھیلاؤں۔ پھر کس لیے نکل رہے امام؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح، واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر، واسیر بسیرت جدی و ابی، یا واسیر بسیرت جدی و ابی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نانا کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں۔ یہ ساری باتیں اس خط میں امام نے تحریر کی۔ آپ دیکھیں کہ امام نے ان سب چیزوں کو تحریر کیا، کہا کہ وہی حق ہے، قرآن حق ہے، دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، نبوت حق ہے، ہر چیز کو کہا کہ حق ہے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ کربلا کی جو جنگ تھی، کربلا کا جو معرکہ تھا، وہ کسی دولت کے نشے کا معرکہ نہیں تھا، کسی حکومت کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ ایک طرف حق محض کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف باطل ہی باطل ہے۔ یزید کی کوشش یہ ہے کہ نہ دین کے نام کی کوئی چیز رہے، نہ اسلام نام کی کوئی چیز رہے، نہ نماز رہے، نہ روزہ رہے، نہ حج رہے، نہ بیت اللہ رہے، کچھ نہ رہے۔ اور صرف یہی نہیں، انسانیت تک دنیا سے ختم ہو جائے، انسانیت بھی موجود نہ رہے۔ کس طریقے سے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی بھی دھرم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کا قتل کریں؟ صرف اسلام نہیں، کوئی بھی دین، کوئی بھی دھرم اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کو خطرہ ہے، انسانیت کو زوال ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ امیر شام اور یزید، ان کے جو کارنامے تھے، اسلام کے خلاف جو ان کے اعمال تھے، وہ ایک طرف نماز کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، وحی کی بے حرمتی، نبوت کا انکار، توحید کا انکار، قرآن کا انکار، ہر چیز کا انکار، یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ لیکن جو سب سے بڑا گناہ ان کے وجود میں پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ دوسروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ امیر شام نے کتنے قتل کرائے؟ کتنے صحابیوں کے؟ کسی عام انسان کا قتل نہیں، صحابی رسول، معتبر شخصیات، مہذب شخصیات، ایسی شخصیتوں کے قتل کرائے امیر شام نے۔ تو دوسرے کا ناحق قتل کرنے کے مقابل میں دوسرے گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کربلا کی جو جنگ تھی، کسی حکومت، کسی مذہب، کسی اسلام، کسی دین، نماز روزے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اب حق و باطل میں دین کا دائرہ بھی آتا ہے، اسلام کا دائرہ بھی آتا ہے، اور اسلام سے باہر بھی ایک دائرہ ہے کہ جس کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ سب کچھ حق
اور باطل کے لیے تھا۔ یزید چاہ رہا تھا کہ باطل ہی باطل رہے، حسین چاہ رہے تھے کہ حق رہے۔ اور یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آنے والا ہے اور باطل کو مٹنا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا حضرات آگے کی طرف تشریف لے آئیے۔ بہت تیزی سے آج کی جو مناسبت ہے اس مناسبت کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت توجہ فرمائیے گا جان من۔ تو یہ جو جنگ تھی صرف اور صرف حق و باطل کی جنگ تھی۔ یہ جو معرکہ ہے کربلا کا معرکہ، یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ انسانیت ایک طرف، یزید جیسا پلید انسان انسانیت کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حسین انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو حق و باطل کا مسئلہ تھا، حق و باطل کا مسئلہ۔ آج کی تاریخ جو منسوب ہے آپ بہتر جانتے ہیں، بس اسی کے حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں، چونکہ میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جن میں دل انسان کا بہت زیادہ محزون ہو جاتا ہے، اور خاص طور سے آج کی جو تاریخ ہے۔ بہرحال مجھے ابھی اس حوالے سے ایک بھی جملہ نہیں کہنا ہے، نہیں تو کیا کریں، یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ ایک جملہ کہنے کی دیر ہے انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے باب فضائل میں آپ کچھ باتیں سن لیجئے۔ تو حق و باطل کا مسئلہ تھا، بس حق باطل حق باطل۔ امام حسین مدینے سے نکلے، کن کن شخصیات کو لے کر چل رہے ہیں امام، اس حوالے سے میں نے بہت سارے جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ بابصیرت شخصیتیں ہیں، سب چیزیں وہ آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ دیکھیے کربلا کے یہ جو اصحاب آئے ہیں، یہ جو حسین کے ساتھ خاندان والے جو آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف حسین کے کہنے پہ آ گئے کہ حسین نے کہہ دیا کہ ساتھ چلو تو چل دیے، نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ یہ حق و باطل کا مسئلہ ہے۔ یہ جو شخصیتیں آئی تھیں، ان شخصیتوں نے اپنے کردار کو اجاگر کیا ہے اور امام حسین نے کروایا ہے، ایک ایک شخصیت کے کردار کو اجاگر کروایا ہے۔ اب بہرحال ان 10 دنوں میں اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ تمام اصحاب کے حوالے سے گفتگو کی جائے، نہیں تو خدا کی قسم معرفت اور فضیلت کا بحر ذخار ان اصحاب میں چھپا ہوا ہے۔ ان کے خود کے ذاتی کمالات کیا تھے، یہ کربلا میں ایسے نہیں آئے ہیں کہ امام حسین نے کہہ دیا تو چل دیے، نبی کا نواسہ جا رہا ہے ہم بھی چل رہے ہیں، نہیں۔ ان کا اپنا ایک کردار ہے، اپنی ایک نظر ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک عقیدہ ہے۔ اور ان کا عقیدہ آپ وہ شب عاشور کا واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ جب امام حسین نے چراغ گل کیا اور کہا کہ چلے جائیے تو کوئی بھی نہیں گیا۔ کیوں؟ یہ اسی چیز کو اجاگر کر رہا ہے کہ یہ صرف حسین کے کہنے پر نہیں آئے ہیں، ان کا اپنا ایک کردار ہے، ان کی اپنی ایک عقیدت ہے، ان کا اپنا ایک کردار ہے۔ تو امام حسین مدینے سے نکلے، راستے میں ایک مقام پر جا کر ٹھہرے، سکون اختیار کیا۔ امام حسین ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، نیند آ گئی۔ خواب دیکھا تو امام حسین جب خواب سے بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ جناب علی اکبر، ہم شکل رسول، جیسے امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جناب علی اکبر نے پوچھ لیا بابا کیا ہوا، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کہا بیٹا علی اکبر، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے،
یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. تو جناب علی اکبر نے پوچھا اولسنا علی الحق، بابا جان یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ دیکھیے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخصیتیں حسین لے کر آئے ہیں ان کا اپنا ایک کردار ہے. کسی رشتہ داری، کسی محبت، کسی دوستی کی بنا پر صرف نہیں آئے ہیں، اپنا ایک کردار ہے. کہا کہ یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے. جناب علی اکبر نے پوچھا بابا جان یہ بتائیے اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو جناب امام حسین نے کہا کہ ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو پھر کون حق پہ ہوگا؟ بس جیسے ہی یہ سنا جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے. آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب علی اکبر نے جو یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیا امام حسین اور یہ لشکر جو جا رہا تھا حق پر نہیں تھا؟ حق پر تھے یا نہیں؟ امام حسین اور ان کے ساتھی جو نکل رہے مدینے سے تھے؟ تھوڑا زور سے بولیے میں اونچا سنتا ہوں. حق پہ تھے. تو جو چیز ہم اور آپ جانتے ہیں وہ امام حسین کا بیٹا نہیں جانتا تھا؟ جو چیز ہم جانتے ہیں کیا وہ امام حسین کے فرزند نہیں جانتے؟ جناب علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو پھر پوچھا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ یہ وہ کردار ہے کہ جو تاریخ میں جناب علی اکبر رقم کروا رہے ہیں، جناب علی اکبر تحریر کروا رہے ہیں. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام جناب علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے، کوئی فرق نہیں کرتا. کیوں پوچھ رہے ہیں جناب علی اکبر؟ تاکہ آنے والے ہر مورخ کے منہ پر ایک تماچا لگ جائے. جب تاریخ کربلا لکھنے والا مورخ کربلا کی تاریخ کو لکھے گا، جب اس واقعے کو لکھے گا تو اسے مجبوراً لکھنا پڑے گا کہ جب جناب علی اکبر پوچھ رہے ہیں کہ ہم حق پر نہیں ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو چاہے ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے، تو تاریخ کے مورخ کو یہ لکھنا پڑے گا، اس کو یہ بتانا پڑے گا. جناب علی اکبر بتانا چاہ رہے ہیں آنے والی تمام نسلوں کو کہ دیکھو جان لو علی اکبر نے حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ حسین علی اکبر کا بابا ہے. اللہ اکبر، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. جناب علی اکبر بتانا چاہ رہے ہیں آنے والی تمام نسلوں کو کہ اس بات کو جان لو کہ علی اکبر نے حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ حسین علی اکبر کا بابا ہے، بلکہ علی اکبر حسین کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ بتا سکے کہ حسین حق پر ہے. علی اکبر حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ حسین علی اکبر کا بابا ہے، بلکہ علی اکبر نے حسین کا ساتھ اس لیے دیا تاکہ بتا سکے کہ حسین حق پر ہے، حسین حق پر ہے، حسین حق پر ہے. جناب علی اکبر نے یہ بتا دیا اے میرے چاہنے والوں، اے میرے جوانوں، اے ہمارے عزاداروں، یاد رکھنا جب بھی کسی کا ساتھ دینے کی باری آئے تو رشتہ داری کی بنا پہ ساتھ نہ دینا بلکہ حق کی بنا پہ ساتھ دینا. جناب علی اکبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا اگر اختلافات ہو جائیں محلے میں، رشتہ داری میں، رشتہ داری کی بنا پہ کسی کا ساتھ نہ دینا کہ میرا بھائی ہے، میرے چاچا کا لڑکا ہے. نہیں، یہ دیکھنا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. ہمیشہ حق کا ساتھ دینا.
ایسے اصحاب، ایسے چاہنے والے، ایسے لوگوں کو حسین لے کر چلے ہیں۔ معرفت کی کس بلندی پر ہے جناب علی اکبر، کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا۔ شبیہ رسول کوئی عام بات نہیں ہے، ہم شکل پیغمبر ہونا۔ امام حسن اور امام حسین کے لیے ملتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں شبیہ رسول ہیں، دونوں، ایک کو ملا کے نہیں۔ امام حسن اور امام حسین روایت میں ہے یہ کہ دونوں شبیہ رسول ہیں، ایک نہیں۔ وہ فضیلت کہ جو اللہ نے تنہا امام حسن اور امام حسین کو نہیں دی، وہ فضیلت حسین کے بیٹے کو دے دی۔ تنہا شبیہ رسول ہے جناب علی اکبر۔ وہ واقعہ اکثر پڑھا جاتا ہے، بہرحال مصائب کی منزل میں پڑھا جاتا ہے، لیکن میں اس کو باب فضائل میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک یہودی نے خواب میں رسول کو دیکھا تو آیا مدینے میں، آنے کے بعد پوچھا کہ میں مسلمانوں کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا، امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ امام حسین نے پوچھا کہ تم نے خواب میں کس کی زیارت کی ہے؟ کہا فرزند رسول مسلمانوں کے آخری نبی کی زیارت کی ہے۔ کہا اچھا، اگر دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ کہا کیوں نہیں؟ اب امام حسین نے ایک اشارہ کیا، جناب علی اکبر آئے، یہودی یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو شبیہ رسول ہونا یہ خود کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فضیلت سنیے جناب علی اکبر کی، معرفت کی کس بلندی پر فائز ہیں جناب علی اکبر۔ کیا معرفت تھی جناب علی اکبر کی۔ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے تو ابن عباس ابن عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب یہ آئے مولا کی خدمت میں۔ آنے کے بعد مولا کائنات سے کہا کہ یا علی ہمیں بھی تبرکات رسالت میں سے کچھ چاہیے، یعنی وہ جو تبرکات تھے رسول کے، رسول کا گھوڑا، رسول کا امامہ، رسول کا پیرہن اور رسول کی تلوار، کہیں ان میں سے ہمیں بھی کچھ چاہیے، ہمیں بھی دیجیے، ہم بھی خاندان رسول میں سے ہیں، میں رسول کا چچا ہوں، مجھے کچھ دیجیے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اچھا آپ کو بھی چاہیے؟ کہا جی۔ اب مسجد نبوی میں ہی وہ سارے تبرکات منگائے گئے، رسول کا گھوڑا ہے، پیراہن ہے، تلوار ہے اور امامہ، رسول کا امامہ، یہ چار چیزیں تھیں۔ عباس کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان میں سے کچھ چیز چاہیے۔ تو مولا نے کہا کہ آپ کے سامنے لے لیجیے جو آپ کو چاہیے، جو چاہیے لے لیجیے۔ اب عباس بڑھے تلوار کی طرف، تلوار کو جیسے ہی اٹھانا چاہا اٹھا ہی نہ سکے، پیراہن پہننا چاہا، اتنا تنگ ہو گیا کہ فوراً اتار دیا۔ گئے جا کر گھوڑے پہ سوار ہونے چاہا، امامہ رکھا سر پہ، جیسے ہی امامہ رکھا اس کا وزن اتنا بھاری ہو گیا، فوراً چیخ مار کے کہتے ہیں کہ یا علی اس امامے کو میرے سر سے ہٹا لیجئے، اس کا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، بھائی تلوار کی طرف بڑھے، تلوار اٹھا نہ سکے، پیراہن پہننا چاہا، تنگ ہو گیا، امامے کو سر پہ رکھا، کہ یا علی اس کو ہٹا لیجئے، اس کا وزن مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب گئے گھوڑے کی طرف،
رسول کا گھوڑا، رسول کا عقاب، رسول کا گھوڑا، جیسے اس کے پاس گئے اس نے سواری ہونے نہ دیا، اس نے سواری ہونے نہ دیا۔ اب وہ گھوڑا کیسے سوار ہونے دے؟ جس نے بار رسالت اٹھایا ہو، جس گھوڑے نے بار رسالت اٹھایا ہو، وہ کیسے ایسے کو سوار کر لے گا؟ وہ کیسے سوار کر لے گا؟ یہاں سے ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ رسول کے چچا بھی نبی جیسے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، رسول کے چچا بھی نبی جیسے نہیں تھے۔ اب جب یہ سارا ماجرا ہو گیا، کیا ہوا؟ عباس، چچا عباس کا گھوڑے نے سواری ہونے نہ دیا۔ کا کیوں؟ کا اس لیے سوار ہونے نہیں دیا کہ چونکہ گھوڑا اسی کو سوار کرے گا کہ یا تو کوئی نبی ہو یا نبی جیسا ہو، یا تو نبی ہو یا نبی جیسا ہو۔ بھئی یہ ماجرا جیسے ہی ہوا، ایک مرتبہ امام حسن مسجد میں داخل ہوئے، مولا کائنات نے کہا بیٹا حسن، کہا جی بابا، کہا تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھائی، کہا پیراہن پہنو، پیراہن پہنا، کہا امامہ سر پہ رکھو، امامہ سر پہ رکھا، کہا جاؤ نبی کے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ امام حسن گئے، جا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ایک مرتبہ علی نے چچا عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ چچا عباس دیکھو میں ہی نبی جیسا نہیں ہوں، میرا بیٹا حسن بھی نبی جیسا، میں ہی نبی جیسا نہیں ہوں، میرا بیٹا حسن بھی نبی جیسا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، امام حسین سے کہا بیٹا حسین، کہا جی بابا، تلوار اٹھاؤ، تلوار اٹھائی، رسول کا پیراہن پہنا، رسول کا امامہ رکھا، جاؤ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ امام حسین گئے، جا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے، نبی کے گھوڑے پر۔ کہ چچا عباس پہچان لو، میرا بیٹا حسین بھی جانشین رسول ہے۔ جناب علی اکبر معرفت کی کس بلندی پر ہیں، کس مقام پر فائز ہے جناب علی اکبر؟ کیا بلند مرتبہ ہے جناب علی اکبر کا، کیا مقام ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ جب عباس نے رسول کا امامہ اپنے سر پر رکھا تو کیا کہا کہ اس امامے کو سر سے ہٹا لیجئے، اس کا وزن مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے، کہ میرے سر پہ امامہ ہے۔ اگر کسی کو ویسے یقین نہ ہو رہا ہو تو مجلس کے بعد آ جائیے گا روم پہ، اپنے سر پہ رکھ کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنا وزن ہوتا ہے امامے میں، کتنا۔ بھئی یہ 8 میٹر کا ہے، رسول کا امامہ حد سے زیادہ ہوگا 10 میٹر کا، 12 میٹر کا، 15 میٹر کا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا۔ یہ اگر آدھا کلو کا ہے تو وہ 2 کلو، 1 کلو کا ہوگا، 1.5 کلو کا۔ تو عباس کیا 1.5 کلو وزن نہیں اٹھا پاتے تھے؟ دیکھ لیجئے گا آگے کتنا وزن ہے میرے امامے میں، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ تو کیا یہ امامے کا وزن تھا؟ کیا یہ امامے کا وزن تھا کہ عباس کہہ رہے ہیں کہ اس امامے کو اٹھا لو، اس کا وزن مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ امامے کا وزن نہیں تھا، یہ در حقیقت بار رسالت تھا۔ ہائے ہائے، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جناب عباس وزن امامے کا وزن سنبھال نہ سکے، یہ امامے کا وزن نہیں تھا بلکہ یہ بار رسالت تھا۔ اما قاتل نے لکھا ہوا ہے کہ کربلا میں جناب علی اکبر کے سر پر حسین نے رسول کا امامہ رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کربلا میں جناب علی اکبر کے سر پر حسین نے رسول کا امامہ رکھا۔ اس کا مطلب میرے عزیزو یہ ہے کہ جناب علی اکبر معرفت کی اس منزل پر ہے کہ بار رسالت اٹھائے ہوئے صلوات پڑھیں محمد جناب علی اکبر علی 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 ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خشنود امام زمانہ سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ امامے کا وزن نہیں تھا، یہ بار رسالت تھا۔
جناب علی اکبر معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ بار رسالت اٹھائے ہوئے ہیں، بار رسالت اٹھائے ہوئے ہیں جناب علی اکبر. اور جو جناب علی اکبر کو گھوڑا دیا گیا تھا وہ بھی رسول کا ہی گھوڑا تھا. تو گھوڑے نے کیوں نہ سوار ہونے دیا عباس ابن عبد المطلب کو؟ یا تو نبی سوار ہو یا کوئی نبی جیسا سوار ہو. جناب علی اکبر گھوڑے پر بھی سوار ہو. اب امام حسین نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک سید الاکبر. پروردگار اب گواہ رہنا، اب وہ میدان میں جا رہا ہے کہ جو خلق میں، جو خلق میں، جو نطق میں تیرے رسول کی سب سے زیادہ شبیہ ہے، تیرے رسول کی سب سے زیادہ شبیہ ہے. اب بہرحال یہاں پہ پوری لمبی چوڑی گفتگو ہے، خلق کی شبیہ، خلق کی شبیہ، نطق بولنے میں شبیہ، یہ ساری چیزوں کو میں وقت کی تنگی کی بنا پر چھوڑ رہا ہوں، چونکہ مجھے آپ کو جناب علی اکبر کا وہ رجس سنانا ہے جو جناب علی اکبر نے میدان میں جا کر پڑھا. معرفت کی کس بلندی پر ہیں جناب علی اکبر، کس مقام پر فائز ہیں جناب علی اکبر. قیامت کا رجز ہے وہ جو جناب علی اکبر نے جا کر پڑھا ہے. عجیب مصرے کا ہے، عجیب الفاظ ہیں، اور اطمینان سے سنیے گا. یہ نہ سوچیے گا کہ کہاں سے پڑھ دیا، کیسے پڑھ دیا، کیونکہ سارے مقاتل نے لکھا ہے، ایک دو نے نہیں، سبھی نے. مقتل خوارزمی ہو، لہوف ہو، اور جتنے بھی مقاتل ہیں جو بڑے بڑے مقاتل ہیں سب نے لکھا ہے تقریباً. مقتل علامہ مجلسی میں ہے، شیخ مفید نے لکھا ہے. تو بالکل اطمینان سے سنیے گا اور بس سنیے گا. ایک صلوات پڑھیے عظمت محمد و آل محمد. تو جناب علی اکبر میدان میں آئے. مجھے وہ جنگ بھی نہیں پڑھنی ہے، مگر نہ وہ پوری جنگ ہے جناب علی اکبر کی، کیسے جناب علی اکبر نے جنگ کی ہے، کون کون آیا ہے. طارق آیا، اس کے 2 بیٹے آئے، پھر پسر صاحب نے ایک اور بڑے جنگجو کو بھیجا، اس کو کیسے قتل کیا، کسی کے ہوا میں 2 ٹکڑے کر دیے، کسی کے نیزہ مارا تو 2 بارش پشت سے نکل گیا. تو یہ پوری جنگ ہے جناب علی اکبر کی. کس طریقے سے جنگ کی ہے جناب علی اکبر نے، وہ اپنے آپ میں ایک گفتگو ہے. لیکن وہ جو رجس پڑا ہے جناب علی اکبر نے، جب جناب علی اکبر میدان میں پہنچے ہیں تلوار لیے ہوئے، دشمن کو للکارا، طلب کیا اور کہا انا علی ابن الحسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں. اچھا یہ کیوں کہا کہ علی ہوں، یہ کیوں کہا کہ علی ہوں؟ بھائی آپ یہ بتائیے کہ نبی نے کتنی جنگوں میں تلوار چلائی ہے؟ 1 یا 2 جنگ مشکل سے، اس میں بھی بس رہبری کرتے تھے، لیڈر ہی کرتے تھے. تلوار مولا کائنات چلاتے تھے، جو دوسرے کمانڈر ہوتے تھے، جو سپاہی ہوتے تھے وہ چلاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول امن و امن کا پیغام تھے. اب بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن بہت کم تلوار چلائی ہے. اور اس بات کو دشمن بھی پہچانتے تھے کہ رسول تلوار نہیں چلاتے. ایسا نہیں کہ نہیں آتا تھا، آتا سب تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ کیسا کہ جس کو کچھ آتا نہ ہو. تو رسول خود بذات خود تلوار بہت کم چلاتے تھے جنگوں میں.
जनाब अली अकबर किसकी शबी हैं? रसूल की। अल्लाह अकबर। जनाब अली अकबर शबी हैं रसूल की। और मैदान में जाकर क्या कहा? अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली का बेटा अली हूं। शबी है रसूल की और कह रहे हैं कि अली हूं। शबी है रसूल की और कह रहे हैं कि अली हूं। क्यों? ताकि दुश्मन को बता दें कि रसूल की शबी समझकर धोखे में ना आ जाना कि अली अकबर तलवार नहीं चलाएंगे। आए हाय हाय, हैं? रसूल की शबी समझकर धोखे में ना आ जाना कि अली अकबर तलवार नहीं चलाएंगे। अगर तलवार चलाने पे आ जाए तो लाशों के ढेर लगा दें। तो कहा कि अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली का बेटा अली हूं। नहनु व बैतिल्लाहि औला बिन नबी, कहा खुदा की कसम इस कायनात में रसूल के सबसे ज्यादा करीब हम हैं। नहनु व बैतिल्लाहि औला बिन नबी, इस कायनात में सबसे ज्यादा शबी, सबसे ज्यादा करीब रसूल के हम हैं। अब जो कयामत का जुमला कहा है, दुश्मनों को ललकार के जनाब अली अकबर कहते हैं अतआनुकुम बिर्रुमहि हत्ता यंसनी, तुम पे नेज़ों से इतने वार करूंगा, इतने वार करूंगा, इतने वार करूंगा कि ये नेज़े रेजा रेजा हो जाए। हाय हाय हाय। अतआनुकुम बिर्रुमहि हत्ता यंसनी, नेज़ों से इस कदर वार करूंगा, इतने वार करूंगा कि नेज़े टूट टूट के गिरेंगे। अज़रिबकुम बिस्सैफी अहमा अन अबी, तुम पे तलवार से वार करूंगा, वो तलवार के जो मैंने अपने बाबा की हिमायत के लिए उठाई है, वो तलवार के जो मैंने अपने बाबा की हिमायत के लिए उठाई है। बस आखिर के 2 मिसरे बाकी है मेरे अजीज, तो चाहे जैसे सुनना ये आपकी मर्जी है। कहा अतआनुकुम बिर्रुमहि हत्ता यंसनी, तुम पे नेज़ों से वार करूंगा कि ये नेज़े रेजा रेजा होकर गिरेंगे। अज़रिबकुम बिस्सैफि अहमा नबी, तुम पे तलवार से वार करूंगा कि जो मैंने अपने बाबा की हिमायत के लिए उठाई है। दर हकीकत बताना चाह रहे हैं कि बाबा की हिमायत के लिए नहीं उठाई, बल्कि हक की हिमायत के लिए उठाई है, इंसानियत की हिमायत के लिए उठाई है, अमनियत की हिमायत के लिए उठाई है। कैसे वार करूंगा? ज़रबा गुलामिन हाशमिय्यिन अलवी, तुम पे ऐसे वार करूंगा कि जैसे एक अलवी जवान जंग करता है, जैसे एक हाशमी जवान जंग करता है, जैसे एक अलवी जवान जंग करता है। जनाब अली अकबर ने दुश्मन को खैबर की भी याद दिलाई, खंदक की भी याद दिलाई, सिफीन की भी याद दिलाई, खैबर की भी याद दिलाई, ओहद की भी याद दिलाई। अमा जो दुश्मनों को एक जुमले में खैबर की भी याद दिलाए, खंदक की भी याद दिलाए, उसे जनाब अली अकबर कहा जाता। अतआनुकुम बिर्रुमहि हत्ता यंसनी, तुम पे नेज़ों से वार करूंगा कि ये नेज़े रेजा रेजा हो जाएंगे। अज़रिबकुम बिस्सैफि अहमा नबी, तुम पे तलवार से वार करूंगा कि जो तलवार मैंने हक की हिमायत के लिए उठाई है, अपने बाबा की हिमायत के लिए उठाई है। कौन सी तलवार? किस तरीके से वार करूंगा, किस तरीके से जंग करूंगा? ज़रबा गुलामिन हाशमिय्यिन अलवी, ऐसे वार करूंगा कि जैसे हाशमी जवान जंग करता है, ऐसे वार करूंगा कि जैसे अलवी जवान जंग करता है, ऐसे वार करूंगा जैसे अबू तालिब का खून जंग करता है। ज़रबा गुलामिन हाशमिय्यिन अलवी, जैसे हाशमी जवान जंग करता है। अब आखिर का जो मिसरा है, कयामत का मिसरा, हमारी जानें कुर्बान हो जाए जनाब अली अकबर पे। तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या चाहते हो? मेरे बाबा से बैयत लो? तुम चाहते हो हमारे ऊपर हुकूमत करो? तुम चाहते हो हमारे ऊपर हाकिम बन के रहो? मेरे बाबा से बैयत लेना चाहते हो? तवज्जो अजीजों, बहुत तवज्जो। आखिरी मिसरा जनाब अली अकबर का, किसी आम शायर का मिसरा नहीं है। हुसैन का लाल मिसरा कह रहा है, हुसैन का लाल रजस पढ़ रहा है, दुश्मनों को ललकार कर रजस पढ़ रहा है। कहा जनाब अली अकबर ने, तुम क्या चाहते हो? मेरे बाबा से बैयत लो। तुम हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हो? तुम हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हो?
انا علی ابن الحسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، نبی کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، اطعنکم بالرمح حتی ینسنی، تم پہ نیزوں سے وار کروں گا کہ یہ نیزے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اضربکم بالسیف احمان ابی، تم پہ تلوار سے وار کروں گا کہ میں نے اپنے بابا کی حمایت کے لیے اٹھائی ہے، ضرب غلام ہاشمی علوی، تم پہ ایسے وار کروں گا کہ جیسے ایک ہاشمی جوان جنگ کرتا ہے، جیسے ایک علوی جوان جنگ کرتا ہے، جیسے ہاشمی جوان جنگ کرتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے بابا سے بیعت لو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہمارے اوپر حاکم بن کے رہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہمارے اوپر حکومت کرو۔ امام نے جناب علی اکبر نے فرمایا واللہ لا یحکم فینا ابن الطی، خدا کی قسم حرام زادے ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، نبی کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ ان نبی کے دائیں بائیں رہنے والوں کو نبی کا قریبی مت سمجھ لینا۔ اضربکم بالسیف احمان ابی، تم پہ تلوار سے وار کروں گا کہ جو میں نے اپنے بابا کی حمایت کے لیے اٹھائی ہے۔ اطعنکم بالرمح حتی ینسنی، تم پہ نیزوں سے وار کروں گا کہ یہ نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، ریزہ ریزہ ہو کر گریں گے۔ ضرب غلام ہاشمی علوی، تم پہ ایسے وار کروں گا کہ جیسے ہاشمی جوان جنگ کرتا ہے، جیسے ایک علوی جوان جنگ کرتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے بابا سے بیعت لو۔ تم ہمارے اوپر حاکم بننا چاہتے ہو؟ تم ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہو؟ واللہ لا یحکم فینا ابن الطی، خدا کی قسم حرام زادے ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ دشمن کو للکار کر کے جناب علی اکبر نے حقیقت بتائی ہے۔ واللہ لا یحکم فینا ابن الطی، تم ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہو؟ نہ۔ پھر گھماسان جنگ کی ہے جناب علی اکبر نے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 500 افراد کو جناب علی اکبر نے واصل جہنم کیا، اکیلا ایک جوان۔ کتنے افراد کو؟ 500 افراد کو جناب علی اکبر نے واصل جہنم کیا۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے سورما، طارق جیسا پہلوان کہ جب پسر سعد نے کہا کہ جاؤ اس جوان کا کام ختم کر کے آؤ، تو طارق نے کہا کہ اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ بیٹا آیا، اس کو واصل جہنم کیا، دوسرا بیٹا آیا، اس کو واصل جہنم کیا، باپ آیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ اب پسر سعد نے مصرع کو بھیجا۔ مصرع آیا، جیسے ہی نیزے سے وار کرنا چاہتا ہے، جناب علی اکبر نے تلوار چلائی، نیزہ ٹوٹ کر زمین پر گرا اور سینے پہ ایسا وار کیا کہ نیزہ 2 بالش پیچھے پشت سے نکل گیا۔ پھر پسر سعد نے نوفل کو بھیجا، گھوڑے پر چاہتا تھا۔ ایک دشمن آیا جناب علی اکبر کے پاس، گریبان پکڑا جناب علی اکبر کا۔ جناب علی اکبر نے اس کو گدی سے پکڑا، پکڑ کر اٹھایا، زمین پہ ایسا مارا، گھوڑے کی ٹاپوں کو اٹھایا، اس کے سینے میں گاڑ دیا۔ نوفل آیا، پسر سعد نے 2 سپاہیوں کو اور بھیجا، 2 پہلوان کو، 1,000 کا لشکر دے کر ایک وار میں 2,000 کے لشکر کو پسپا کر دیا جناب علی اکبر نے۔ ایسی گھماسان جنگ کی ہے جناب علی اکبر نے۔ بہرحال تفسیر سے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے اس وقت، لیکن ایسی گھماسان جنگ کی ہے۔ نوفل گھوڑے پر تھا، جناب علی اکبر نے تلوار چلائی، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے زین پر تھے، زمین پر 2 ٹکڑے پڑا تھا۔
تلوار ہوا میں چلائی لیکن جب زمین پر گرا تو 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. ایسی جنگ کی جناب علی اکبر نے. اب آئے بابا کی خدمت میں. بابا اگر ایک گھونٹ پانی بھی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں. کا بیٹا علی اکبر پانی تو نہیں ہے. ہاں اپنی زبان میرے منہ میں ڈال تو شاید تمہیں کچھ سکون مل جائے. جیسے ہی زبان کو دہن مبارک میں ڈالا فوراً باہر کھینچ لیا. بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے بھی زیادہ کاٹے ہیں. جزاکم اللہ. قیامت کا منظر ہے. خدا سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو سننے کا حوصلہ دے, مجھے پڑھنے کا حوصلہ دے. بہت سخت منزل ہے, اور اگر زیادہ سخت ہو جائے, کسی نے چاند کا داغ دیکھا ہو روایات میں موجود ہے کہ جب جناب عباس اور جناب علی اکبر ساتھ میں نکلا کرتے تھے, بس آمادہ ہو جائیے بولنے کے. یہ ساری ضروریات تمام ہو چکی ہے. اب کوئی چیز آپ کو رونے سے مانے نہیں کر سکتے. یہ چراغ اس لیے بجھائے گئے تاکہ آپ کو رونے میں کوئی شرمندگی نہ ہو. آج کی شب جناب عباس اور جناب علی اکبر جب نکلتے تھے تو جو بازار کے دکاندار تھے وہ باہر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور جناب عباس اور جناب علی اکبر کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ کتنے حسین جوان ہیں. جن کو دیکھ کر غیروں کو خوشی ملتی ہو, اس علی اکبر کی زیارت جب ام لیلا کرتی ہوگی تو کتنا سکون ملتا ہوگا. نبی کی وفات کے بعد امام حسین کی آنکھیں رسول کو ڈھونڈ رہی ہیں. بڑی محبت تھی نا امام حسن اور جناب رسول خدا میں, بڑی محبت تھی, بڑی انسیت. نبی کی وفات ہو گئی, امام حسین کی نگاہیں رسول کو ڈھونڈ رہی ہیں. لیکن جب حسین کے گھر میں اس بچے کی ولادت ہوئی, حسین نے علی اکبر کو اپنے ہاتھوں پر لیا. لینے کے بعد کہا یہ بچہ تو میرے نانا کی شبیہ ہے, یہ تو وہی لب ہے کہ جو نانا کے لب تھے. یہ رخسار تو وہی رخسار ہے کہ جو نانا کے رخسار تھے. یہ چہرہ تو وہی چہرہ ہے کہ جو نانا کا چہرہ تھا. ہائے قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ جب یہی بچہ 18 سال کا جوان ہوا ہے, کربلا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بابا مرنے کی اجازت دے دو بابا.
قیامت گزر گئی حسین کے دل پر. جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ. ہاں یہی حق ہے رونے کا. آج جیسے ماتم کرنا چاہو ویسے ماتم کرو. حسین کے جوان کا ماتم ہے. بالکل شرم نہ کرنا. میں نے جوان بھائیوں یہ ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں تمہارے آگے، بالکل ذرا سی بھی شرم نہ کرنا. چیخ مار کے رو سکو چیخ مار کے رو. سینے پہ ہاتھ مار کے رونا چاہتے ہو سینے پہ ہاتھ مار کے رو. مصیبت ایسی ہے. جب دربار یزید میں یہ سر پہنچے ہیں نا، قیامت کا جملہ ہے میرے عزیزو، سننا کیسے سوال ہوگا مجھے نہیں معلوم کیسے برداشت ہوگا. جب دربار یزید میں یہ سارے سر پہنچے ہیں، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا سر آیا. یزید نے جیسے ہی جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد پوچھا یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ تو یہ حسین کے کلیل جوان علی اکبر کا سر ہے. سنو گے یزید کیا کہتا ہے؟ یزید کہتا ہے ارے جب تم نے اس کو قتل کر دیا تھا تو حسین کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. لو عزیزو علی اکبر کو اجازت ملی. گھوڑے پر سوار علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے. جنگ کرتے جاتے ہیں جنگ کرتے جاتے ہیں. بس ایک منزل وہ آئی کہ ایک ظالم نے چھپ کر علی اکبر کے سینے پر ایک نیزہ مارا. بہت آسانی سے میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. علی اکبر کے سینے پر نیزہ نہیں مارا، صرف نیزہ نہیں مارا بلکہ اس نیزے کو توڑ کر اس کی یعنی کو سینے میں پیوست کر دیا. وہ جو فوج بھاگ رہی تھی نا، وہ ساری فوج سمٹی علی اکبر پر وار کرنا شروع ہوئے. جیسے ہی وار کرنا شروع کیے نا، جناب علی اکبر نے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالی. ارے گھوڑا دشمنوں کی طرف چلا. بس یہ روایت کی فکر ہے جیسے ہی گھوڑا دشمنوں کی طرف چلا علی اکبر کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ ماتم کرو ماتم، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دینا یا بتا علیکہ منی السلام. بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین چلے. جوان بیٹے کے لاشے پر، جوان بیٹے کی آواز پر بوڑھا باپ جا رہا ہے. خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھلائے کہ جو حسین نے دیکھا. ادھر مقتل کی سرزمین پر حسین جناب علی اکبر پڑے ہوئے، زخموں سے چور. جناب علی اکبر کہتے ہیں اے قلب جگر تھم شہ جنو بشرالے، اے جان نہ گھبرا شہ والا ادھر آلے، اے قلب توقف پدر آلے پدر آلے. ارمان دل زار جگر ہوش میں نکلے، اور چاہت ہے کہ دم باپ کی آغوش میں نکلے.
حسین جوان کے لاشے پر پہنچے، کڑیل جوان ایوڑیا بن رہا ہے۔ بس قیامت کے مصرے کہیں امیر انیس نے، جناب علی اکبر نے، جناب امام حسین نے جناب علی اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا۔ سنیں گے کیا کہتے ہیں امام حسین؟ میں کھولے ہوتی ہوں، تیر کو گردن سے نکالوں، گر درد نہ ہو ہاتھ کو بازو سے سنبھالوں، ارے گرتا ہے پہاڑ اس کو میں کس طرح سے ٹالوں، ہے مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں۔ بس قیامت کی بیعت کہی ہے، قیامت کی بیعت کہی ہے امیر سنیز نے، ہے مرتے اسے دیکھوں جسے آغوش میں پالوں، ہے بہ بہ کے لہو میں جگر آتا ہے تمہارا، ہے سینے سے کلیجہ نظر آتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہت سخت منزل ہے عزیزو، تابوت آئے گا جناب علی اکبر کا، تابوت آئے گا۔ بس ایک گزارش کرنی ہے، اے میرے جوان بھائیو، وہ جوان کے جو تابوت کو اٹھا رہے ہیں، ذرا سنبھل کے تابوت کو اٹھانا، اس لیے کہ علی اکبر کا بدن زخمی ہے۔ بس وہ منزل آ گئی عزیزو۔ ہاں یہ دعا کا وقت ہے، یہ دعا کا وقت ہے۔ جوان کا ماتم کر رہے ہو نا، اللہ کو بھی جوان کی عبادت بہت پسند ہے۔ بس جو حاجات ہو آج مانگ لینا اس علی اکبر کے صدقے میں، اللہ تمہاری نیک حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، جو بیمار و مریض ہونے شفائے کامل آتا ہو علی اکبر کے صدقے میں، جو سختیوں میں گرفتار ہیں ان کی دعائیں مستجاب ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل آتا ہو۔ بس یہ 1 منٹ کے لیے 2 منٹ مجھے دے دو، 2 منٹ دے دو، اس پر دے دو، تھوڑی دیر دے 2 منٹ کے لیے بابا، اب پہلے کریا کر لو، بیٹھ جاؤ میرے بھائی۔ سخت منزل ہے، مجھے معلوم ہے نہیں برداشت ہوگا، نہیں برداشت ہوگا، بس چھوڑ دیے میں نے سارے مسائل۔ تابوت آ گیا ہے، آپ تابوت کی زیارت کرو گے۔ حسین مقتل کی زمین پر جوان کا لاشا ہے، علی اکبر نے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بیٹا علی اکبر یہ سینے پر ہاتھ کیوں ہے بیٹا؟ بس سینے سے ہاتھ کو ہٹایا بابا، ارے ظالم نے برچھی کی علی کو سینے میں توڑ دیا۔ بلو حسین کے صبر کا امتحان شروع ہوا، حسین نے آستینوں کو چڑھایا، ارے زمین کربلا پر 2 زانو ہو کر حسین بیٹھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے سر پہ سینے پر رکھا، ارے 2 انگلیوں سے برچھی کی علی کو پکڑا، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اب کوئی جملہ مقتل میں نہیں ملتا، بس مقتل اتنا کہتا ہے فوضا خطہ علی خطہ، حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار، اے میرے لال آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، علی اکبر کے لاشے کو ارے خیمے میں لے کر آئے، آواز دی، ام لیلا، ام لیلا تیرے جوان کی بارات آ گئی، لے اپنے جوان کا ماتم۔ بس ام لیلا کو جیسے ہی فضا دوڑی ہے، ارے کیا دیکھا ام لیلا، ارے کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے، اے
زیارت کرو زیارت. پریشان آدم کی پریشانیاں دور ہو، جو بیمار ہوئی شفا کامل عطا ہو. خصوصاً ایک جوان کے لاشے پر اس جوان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تک کو شفا کامل عطا فرمائے. ماتم حسین